الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تھک گیا ہوں میں بھی بہت دیر سے جو ہے چونکہ صبح ہی سے جو ہے یہ پروگرام چل رہا ہے تو خاص کر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ تو بیچارے اپنا سنائے پھر دوسروں کا سن کے بھی وہ بھی برداشت کیے. معلمین وغیرہ ہیں ان کی تو بہرحال ذمہ داریاں ہیں، لیکن جو احباب دیگر صبح سے ہیں وہ بھی جو ہے بہت سعادت کے لائق ہیں. باعث شرف ہے اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھنا، اور جو احباب ابھی جڑے ہیں نماز سے وہ بھی جو ہے قابل صد احترام ہیں، وہ بھی جو ہے سعادت اور شرف کے لائق ہیں. الغرض بلا کسی تمہید کے مختصراً چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرتے ہوئے جو ہے بات کو ختم کرنا ہے. ایک تو چونکہ سیرت کا جلسہ ہے اس کے تعلق سے ایک دو باتیں، اور جو مسابقہ قرآن کریم یا مسابقہ مکاتب جو ہمارا ہوا ہے اس کے متعلق ایک دو باتیں کر کے بات ختم کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے متعلق سب سے پہلے یہ بات سمجھے کہ سیرت بولتے کس کو ہے. سیرت ہمارے مکتب کے بچے بھی شاید بتا دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات، اطوار اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے آپ کا، اس طریقے کو سیرت النبی کہا جاتا ہے. سیرت اگر خالی کہا جائے تو وہ کسی کے بھی زندگی کے احوال، عادات، اطوار وغیرہ، لیکن عام طور پر سیرت جب بھی بولا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مراد ہوتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ میں کسی اور نام کو ملایا نہ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، عادات، اطوار، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، کسی سے ملنا جلنا، گھر میں رہن سہن، مہمان آئے تو ان کے ساتھ میں رہن سہن، کہیں آپ مہمان بنے تو کیسے رہنا، کیسے مہمان بننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں کے ساتھ میں آپ کا کیسا برتاؤ، قرب و جوار میں رہنے والوں کے ساتھ میں کیا آپ کا معاملہ تھا، صحابہ کے ساتھ میں آپ کا جو ہے کیا کردار رہا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ آپ کے کیا احوال تھے، کیا طریقہ کار تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا، بال کس طرح رکھا کرتے تھے آپ. یہ بہت ساری چیزیں
جس کے اندر مطلب عادات بھی آ جاتی ہیں، اطوار بھی آ جاتے ہیں، پھر آپ کا جو ہے نقش و نگار، یوں سمجھیے مطلب آپ کے مکمل سر تا پا آپ کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی وغیرہ وغیرہ. تو بہت ساری چیزیں آتی ہے، بہت بڑا عنوان ہے، طویل عنوان ہے سیرت. یہاں پر مکمل سیرت کو تو بیان کرنا بہت دور کی بات ہے. سیرت کے کسی جو ہے ایک واقعے کو بیان کرنے کے لیے بھی بہت یعنی کہ تفصیل چاہیے اس کے لیے. مختصراً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نبی بنائے نہیں گئے تھے. اس وقت کیفیت یہ تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق، سچا اور امین یعنی امانت دار کہا کرتے تھے. حتیٰ کہ جب آپ نے نبوت، آپ کو جب سرفراز کیا گیا نبوت سے اور وہ نبوت کے بارے میں لوگوں کو بتلایا اور پھر دعوت دی، تو ماننے والوں نے بہت سے مانا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکے. نہیں ماننے والوں نے بھی آپ کو جھوٹا نہیں کہا. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے لوگوں کو جو ہے بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، قریب بلا کر کے کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، اور اگر تم چوکنا نہیں ہوئے، تم اس کے حملے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو وہ آ کر کے تم پر جو ہے حملہ کر دے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟ سب نے کہا ہاں بھئی، ہم نے کبھی جھوٹا پایا ہی نہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم مانیں گے. جب یہ تمہید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ لی تو اس کے بعد میں فرمایا کہ اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لات و عزا منات وغیرہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ معبود ہے. یہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. تو جیسے ہی یہ بات آئی، اپنے معبودان کو چھوڑنے کی جب بات آئی تو انہوں نے اس چھوڑنے سے انکار کیا، لیکن آپ کو جھوٹا نہیں کہا. اندازہ لگائیں آپ، دشمن وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سک رہے ہیں. کتنے سچے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس سے پہلے بھی جو ہے کہیں پر بات کرنے کا موقع ملا تو بتلایا تھا کہ اگر انہی دو صفتوں کے اوپر آج کا مسلمان اگر عمل کرنے لگ جائے نا تو پوری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی، پورا منظر بدل جائے گا. صرف اور صرف سچا بن جائے مسلمان، ہر مسلمان سچا بن جائے اور ہر مسلمان امانت دار بن جائے، دھوکہ اس کے دور دور تک جو ہے نہ بھٹکے اس سے. اگر ہم جائزہ لیں تو آج ہمارے گھر گھر کے اندر یہ جھوٹ کی صفت پائی جاتی ہے اور دھوکے کی صفت پائی جا رہی ہے. حتیٰ کہ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، دوسروں کو تو دھوکہ چھوڑیے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے آدمی. تو بہرحال یہ جو دو صفات ہیں، ان صفات کے اوپر بھی اگر ہم آج سے عمل کرنا شروع کر دیں. کیوں عمل کریں بھائی؟ یہاں مسجد میں جتنے ہیں ہم سب، کیا ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں؟ آج کل ایک معاملہ یہ بھی چل رہا ہے کہ
اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اس کے اوپر کیس ہو رہا ہے. ہم خوشی سے اس کیس کو، اس گولی کو، اس پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے میں لگانے کے لیے تیار ہیں، جو اس بات پر ہمارے لیے جو ہے سجایا جاتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو. کیا کوئی ایسا مسلمان ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہوں؟ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی ایسا کہے تو وہ مومن اور مسلمان ہو نہیں سکتا. الغرض اصل مجھے یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم میں سے سب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بتائیے. ہر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. لیکن یہ جو دوسرا سوال ہے اس پہ جواب سوچ سمجھ کر دینے کی ضرورت ہے. خود مجھے بھی جو ہے سوچنا پڑے گا کہ کیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت، ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہوں؟ پھر کیا اس سوال کے اوپر ہم ایسے ہی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ہر کوئی؟ نہیں. اور اگر یہ ہوتا کہ ہم میں سے ہر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت سے محبت رکھتا، چاہے وہ عبادت کے طور پر آپ نے کی ہو یا چاہے وہ آپ نے بطور عادت کی ہو، سر میں تیل لگانا مثال کے طور پر، کنگھی کرنا، سونے کے اندر بھی اگر ہم نے آپ کے طریقے کو اپنا لیا تو وہ بھی عبادت بن گئی. تو کیا ہم جو روز مرہ کے ہم کام کرتے ہیں اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ملحوظ نہیں رکھ سکتے؟ اگر ہم نہیں رکھ سکتے تو یاد رکھیے پھر ہمارا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ادھورا ہے، پورا نہیں ہے. ہم نے آپ کی سیرت کو اپنایا ہی نہیں، تو یہ دعویٰ ہمارا ادھورا. اور جب ہمارے اس طرح کے صرف زبانی دعوے ہوں گے تو پھر دشمن ہم پر ایسے ہی مسلط ہوتے چلے جائے گا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو بولو تو ہم تمہیں جو ہے قید کر دیں گے، تمہیں جیل بھیج دیں گے، تمہیں سزا دیں گے، تمہیں پھانسی دیں گے، وغیرہ وغیرہ. یقین جانیے اگر آج ہر ایک مسلمان جیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوں، ویسے ہی اگر یہ دعویٰ کرنے میں بھی کامیاب ہوتا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو جو بھی مجھے معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے تو میں اس کو جان کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو دشمن کی یہ مجال نہیں تھی، بلکہ ان دشمنوں کی دشمنی ہی ختم ہو جاتی اگر ہم سچے مسلمان ہوتے. تو یہ بتائیے کہ ہم جب اپنے دعوے میں مکمل طور پر سچے نہیں ہیں تو ہم اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم خود اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، دوسروں کو تو کیا ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو میرے دوستو بات آگے نکل جائے گی. آپ لوگ بھی جو ہے نا بالکل ماشاءاللہ توجہ یکسوئی کے ساتھ میں سن رہے ہیں، تو وقت کدھر چلے جائیں گا پتہ نہیں چلے گا. بہرحال آج جو ہے اس بات کا عزم کریں کہ ہم جیسے میں نے ابھی بتایا الصادق سچائی اور امانت داری، ان دو صفتوں سے آغاز کرتے ہیں آج. اور یقین جانیے ان کے اوپر اگر سچے طور پر عمل کریں گے ہم تو ہم ہر عمل کو اپناتے چلے جائیں گے خود بخود. تو ان دو صفتوں کے سے جو ہے ہم شروع کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا. اسی طرح ہم ہمارے بستی کے ہر گھر کے اندر جو ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی تعلیم ہو، اس کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ. سبھی ہر گھر کے اندر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، خواتین
اگر صرف خواتین رہتی ہیں، کبھی ایسا موقع ہے کہ خواتین ہیں تو سیر صحابیات پڑھیے، ازواج مطہرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے حالات پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے احوال پڑھیے، صحابیات کے احوال پڑھیے، ان کے عادات، اخلاق، اطوار وہ پڑھیے، اس کو اپنانے کی نیت سے۔ الغرض سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا سیر صحابیات ہو، ان کے اوپر جو ہے ہمیں یعنی پابندی سے ان کے گھر کے اندر تعلیم کا معمول بنانا ہے، بنائیں گے انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات کی طرف آ جاتے ہیں، جو ہمارا آج کا یہ پروگرام ہوا ہے، یہ اتنے مکاتب کے بچوں کو یہاں پر جوڑ کر جمع کر لینا، ان کا مظاہرہ کروانا تعلیم کا، ان کو یہاں پر معلمین کے ساتھ میں، سرپرستوں وغیرہ کے ساتھ میں جوڑ لینا، یہ آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ یقیناً اس کام میں ہمارے مفتی فیاض صاحب، مولانا فیروز صاحب، ان کے ساتھ میں جتنے بھی جو ہے ان کے پس پشت ان کی معاونت کرنے والے ہیں، چاہے وہ اس بستی کے ذمہ داران، مسجد کے صدر ہیں اور مسجد کے ذمہ داران ہیں، اور دیگر جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے سعادت کے اور شرف کے قابل ہیں وہ لوگ، کہ انہوں نے قرآن کی نسبت پر جو ہے محنت کی۔ جو بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، تجوید کے ساتھ میں قرآن کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کا جو ہے بندوبست کیا، ان کو یہاں پر سب کو جوڑا، یہ سبھی جو ہے قابل مبارکباد ہے۔ اسی طرح ہمارے مولانا محمود احمد صاحب جو مسلسل جو ہے اس رتن پور کے نہج کو لے کر کے جگہ جگہ جو ہے یہ محنتیں کروا رہے ہیں، جگہ جگہ اس رتن پور کے نہج کو عام کرنے میں جو ایک کردار ادا کر رہے ہیں، یہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ اسی طرح اور بھی جتنے بھی احباب جس انداز سے بھی جو ہے یہاں پر ہو یا کہیں پر بھی ہو محنت کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے قابل مبارکباد ہیں۔ سبھی جو ہے اس بات کے لائق ہیں کہ ان کے پیروں کے نیچے جو ہے فرشتے اپنے پر بچھائیں۔ الغرض یہ جو پروگرام ہوا ہے، یقیناً اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، معصوم بچے ہیں، یہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی اس کے اندر جو ہے کبھی لڑکھڑا جاتے ہیں، کبھی جو ہے زبان لڑکھڑا جاتی ہے، کبھی الفاظ ساتھ نہیں دیتے ہیں، کبھی ماحول اور یہ دیکھ کر کے جو ہے زبان سے کچھ ادا نہیں ہو پاتا ہے۔ لیکن آج کے یہ بچے انشاءاللہ جب محنت کریں گے تو کل کو یہ جو ہے کوئی جو ہے مصلی کا امام بنے گا، کوئی جو ہے کئی بچوں کو پڑھانے والا بنے گا، کوئی جو ہے ماں بنے گی، کوئی کسی گھر کو جائے گی تو وہ اس پورے کے پورے گھر کو سدھارنے کا، سنوارنے کا ذریعہ بنے گی، کوئی جو ہے ماں بنے گی تو وہ بہترین ماں بن کر کے بتائے گی، کوئی بہو بنے گی تو وہ اس گھر کی بہترین بہو بن کر کے بتائے گی۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بچے ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور ہوں گے، تاہم کچھ خامیاں کمیاں ہیں، انشاءاللہ وہ معلمین کو جو ہے بتلائی جائیں گی، وہ اس کے اوپر توجہ دیں گے، وہ کوشش کریں گے، محنت کریں گے۔ لیکن بہرحال ان کا یہاں آ کر کے پیش کرنا یہ بھی بہت بڑی جسارت کی بات ہے، بہت بڑی ہمت کی بات ہے کہ انہوں نے آ کر کے یہاں پروگرام میں اپنا مظاہرہ پیش کیا ہے۔ تو ان بچوں کے آنے کو بھی اللہ تبارک و تعالی بے انتہا قبول فرمائے، ان کو آگے جو ہے مزید جو ہے بہت سی ترقیوں سے اللہ تبارک و تعالی نوازے۔ ہم جو ہے سبھی کے ممنون مشکور ہیں، یہاں جتنے جمع ہوئے سب کے ممنون مشکور ہیں، اور خصوصاً حضرت مفتی سعید اکبر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی
شب و روز فکریں ہیں کہ ہر دیہات کے اندر ہر گھر کا بچہ تجوید کے ساتھ صحیح صحیح انداز میں قرآن پڑھنے والا بن جائے. ان کی جو فکریں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کیا بلکہ اگر اس سے بڑا مجموعہ بھی اگر جوڑ لیا جائے اور ان سب کی فکروں کو جو ہے ایک طرف رکھا جائے اور ان کی اکیلوں کی جو ہے فکروں کو اگر ایک طرف رکھا جائے تو ان کی فکریں اس پر بھاری ہو جائیں گی. تو ان کی فکروں میں سے کچھ حصہ ہی اگر ہم سب معلمین بھی لے لیں اور ہم سب بچوں کے سرپرست لے لیں تو انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ہم کو حاصل ہو جائے گی.